تو شہید ارشد شریف کا جو کوڈ بلڈ ہے وہ آج ہر دیوار پر نوشتہ دیوار ہے، وہ ہر زبان پر ہے، وہ ہر ذہن پر ہے، وہ تمام ہاتھوں پر ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ تو اب کسی کو دستانے پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ کھل کر بات کرتے ہیں کہ اغوا کون کرتا ہے، قتل کون کرتا ہے، وفاداریاں کون بدلتا ہے، صحافیوں کو کون اٹھاتا ہے، صحافیوں کو کون قتل کرتا ہے۔ تو یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ سامنے ہے۔ شہید ارشد شریف کو میرا سلام ہو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خون ہے شہید ارشد شریف کا، یہ نوید انقلاب ہوگا، اور پاکستان جس طرف چل پڑا ہے سونر اور لیٹر، اس میں تھوڑی بہت تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن جو شہید ارشد شریف کے قاتل ہیں ان کی ہار یقینی ہے، اور ان کی ہار ازر من الشمس ہے، اور روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ہر روز اس کی قبر پہ تازہ پھول ہوتے ہیں، یہ عوام کا اس سے محبت کا ایک مظہر ہے۔ آج کے دن بھی پھولوں سے جو ہے وہ قبر لوگ اتنا نچھاور کر کے گئے ہیں، اور جب لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر فاتحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ قاتلوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ پورا پاکستان ان قاتلوں کو جانتا ہے، اور پورا پاکستان جو ہے وہ اس چیز کی مذمت کرتا ہے کہ اس ملک میں سے کرپشن ختم ہونی چاہیے، قربہ پروری ختم ہونی چاہیے، موروثیت ختم ہونی چاہیے۔ ارشد شریف ایک تو اس پوری نسل کو ایجوکیٹ کر گیا، دوسرا یہ کہ اس کا کام اور نام ابھی بھی بولتا ہے۔ ظاہری طور پہ وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن اپنے کام، ان کی آواز، ان کے افکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو جس طرح سے ینگ جرنلسٹ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں، یہ چیز بہت خوش آئند ہے۔ آج ان کو شہید ہوئے 2 سال ہو گئے، اور جس طریقے سے میں کیس لڑ رہی ہوں، جس طریقے سے اسٹرگل کر رہی ہوں، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں انصاف نام کی چیز نہیں موجود، اور جو لوگ ڈر کر کیس نہیں لگاتے تھے، آج خود ان کا ایک ستون جو ہے وہ آدھا ہو گیا ہے۔ اگر کاش تھوڑی بہادری دکھاتی ہے، اس کو اس کی زندگی میں جو ہے وہ پروٹیکشن دے دیتے، تو آج ان کے اپنے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ خیر، جب پانی سر سے گزر جائے گا شاید ان کو آگاہی ہوگی۔ پہلے میڈیا کو تباہ کیا گیا، پھر اسمبلیوں کو تباہ کیا گیا، اب جو ہے وہ تیسرا ستون جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مجھے اس چیز پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اشرافیہ بدماشیہ اپنی لیے جو ہے وہ قانون سازیاں اور چیزیں کرے جا رہے ہیں، اور عوام کے لیے کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے، جیسے کہ میں جیسے 2 سال سے انصاف ہی نہیں ملا۔ لیکن جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، تو میں کسی بھی شخص سے انصاف کی امید نہیں رکھ سکتی، کیونکہ جب تک اس ملک میں اصل جمہوری حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے گی، تو میں کسی قسم کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کر دیا تو ایک الگ چیز ہے۔ کینیا میں سست روی کا شکار ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ وہاں پر ایک چل رہا ہے نظام۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں تمام قاتلوں کو جلد سزا ہوگی، لیکن یہاں پر تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہی کوئی کچھ کیا تو امید ہے۔ لیکن اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں، ناانصافی کے خلاف بولیں، اپنی آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے ایک کو نشان عبرت بنایا، پھر دوسرے کو۔ اور مجھے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت ڈر لگتا ہے کہ جو ینگ جرنلسٹ ہیں جس طریقے سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اس سال 2024 میں 10 صحافی قتل ہوئے ہیں۔ میں نے پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ نہ صرف میرے شوہر کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، بلکہ ان 10 صحافیوں کی تحقیقات بھی کی جائے کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا اس سال، جبکہ اس ملک میں جنگ نہیں ہو رہی۔ تو اتنی بڑی تعداد میں پورے ملک کے اندر صحافی کیسے قتل ہو گئے؟ تو امید ہے کہ اس کے اوپر شاید ہی کوئی ریلیف ملے، لیکن ہمارا کام ہے کہ قانون کا راستہ ہم جو ہے وہ اسی طرح اختیار کرتے رہیں گے۔ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آج کے دن ارشد شریف کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔